بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل آل ان ون، جس کو ہم نے ابھی نام چونکہ سرچ کرنے میں کئی لوگوں کو دشواری کا سامنا تھا، اس لیے چینل کا نام جو ہے وہ میں نے اپنے نام جو وہ چینل پہ رکھ دیا، اسرم شہزاد ستی۔ اس نام سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دے سکتے ہیں تاکہ تمام کے تمام دوست جو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم اپنے جو ایک خلوص دل کے ساتھ ایک مشن کو شروع کیا ہے، اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں، یا کم از کم اپنا حصہ ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج ہم نے ایک اور مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا میں آپ تمام احباب کے سامنے۔ دو شخصیات ہیں پاکستان کے اندر، ان پر میں اپنی بساط کے مطابق اور اپنی جو سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق میں ایک تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو ہے وہ سیاسی میدان کے اندر ہے، محترم عمران خان صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بانی بھی ہیں۔ ان کا کیا سیاسی کیریئر ہے، ان کے اندر سیاسی اعتبار سے یا حکومتی اعتبار سے یا عدالتی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے ان کی کون سی خوبیاں، کون سی ان کے اندر غلطیاں ہیں، عدالتوں کے اندر جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس سے ہمارا بالکل ٹوٹلی کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سیاسی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز جو کامن سینس کی ہے دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک، دونوں جو ہستیاں ہیں، پہلی شخصیت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے، دوسری انجینئر محمد علی مرزا کی ہے۔ ان دونوں کے اندر کچھ مشترکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دیکھیں کوئی بھی شخص ہے اگر اس سے آپ کو کوئی چیز سیکھنے کی ملتی ہے یا اس کے اندر کوئی چیز پازیٹیو ہے تو اس کو تسلیم کرنا یہ ہمارا اخلاقی حق ہے۔ جس وقت تک ہم کسی شخص کی کوئی مثبت چیز کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس وقت جب ہم کسی کی مثبت چیز کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس وقت پھر ہم خود اپنے کردار کو مثبت بنانے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ تو عمران خان صاحب کا سیاست میں آنے کے بعد جو عوام پاکستان کو، یعنی کہ پاکستان کی عام عوام ہے، اس کو انہوں نے بہت سارا نالج دیا ہے، بہت سارا، یعنی کہ سیاست کے جو پیچ و خم تھے، اس کے اتار چڑھاؤ تھے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ایک پاکستانی کے جو رائٹس ہیں، جو قانون ہیں وہ کیا ہیں، اس کی آگاہی دی ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے بڑا کھل کر گفتگو کی ہے۔ وہ چیزیں جو روایتی سیاسی جماعتیں، جو سیاسی پارٹیاں تھیں، جو سیاسی لیڈر تھے، وہ ان کو تذکرہ ہرگز نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست عوام کے فائدے سے تھا، تو وہ اسے ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے، نیازی صاحب نے اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، عام جلسوں کے اندر ڈسکس کیا، اور ہر شخص کو پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اس کے حقوق سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے اس کو آگاہ کیا، اور یہ اس کو شعور دیا۔ یہ ایک الہی بات ہے کہ جس وقت خود ان کے پاس ایک ایسی پاور آئی کہ جس پاور میں آ کر وہ پاکستان کے باسیوں کو، پاکستان کے شہریوں کو، ان کے وہ حقوق انہوں نے سمجھا تو پہلے دیے تھے، اب انہوں نے وہ حقوق ڈیلیور کرنے تھے، دینے تھے، تو وہ حقوق دینے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ ان کی جو اس حقوق پر جو پہرا تھا وہ دینے میں وہ ٹوٹلی طور پر وہ ناکام رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ چیز باور ضرور کروائی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں تو انجینئر محمد علی مرزا، جو ایک مذہبی اسکالر کے روپ میں نمودار ہوا ہے وہ شخص، اور اس نے فرقہ واریت کی دہکتی ہوئی جہنم میں جو مسلمان، بالخصوص بر صغیر کے اندر مسلمان ہیں، ان کی اس صورتحال کو دیکھ کر تو اس نے ایک کنسیپٹ بنایا، اس نے ایک سمجھنے کے کنٹینٹ کریٹ کیا کہ لوگوں کو فرقوں سے متنفر کر کے تو ایک علمی کتابی ایک سوچ اور ایک ذہن دی جائے۔ یہ اس نے ایک شعور دینے کی کوشش کی ہے، اگرچہ بذات خود وہ کم علمی کی وجہ سے اور دین کی جو بنیادی اصولی تعلیمات اور جو اصولی علوم ہیں، فنی علوم ہیں جو دین کے، ان سے نابلد ہونے کی وجہ سے وہ دین کی جو تشریح تھی اس کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث سے اس تشریح کو کرنے میں ناکام رہا ہے۔ لیکن یہ چیز تسلیم کرنے کی ہے کہ وہ
اس نے جو چیزیں اٹھائی ہیں، جو نکات اٹھائی ہیں، تمام کے تمام مسالک کہہ لیں یا فرقے کہہ لیں، ان کے متعلق جو نکات اٹھائے وہ سالڈ پوائنٹس ہیں، ان کو جو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس نے اختلافات کو ڈسکس کرتے کرتے کسی ایک مسلک کے اختلافات پر گفتگو شروع کی، تو اس کے ساتھ اگر کوئی ایک مسئلہ ہے تو اس میں تو اس کے ساتھ کوئی مناظرہ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ کوئی مکالمہ کرنے کے لیے اس کا سامنا کر سکتا ہے، جس طرح گزشتہ دنوں چشتی رسول اللہ کے معاملے پر ہوا، یا اس طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس کے پاس آئے ہیں اپنے دیوبند مسلک کے کسی مسئلے کو دفاع کرنے کے لیے۔ لیکن جو بنیادی چیز، جو چیز نوجوانوں کو، بالخصوص وہ نوجوان جو عام، جو روایتی علماء کو نہیں سنتے ہیں یا روایتی علماء سے متنفر ہیں، چاہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی تربیت کی وجہ سے، یا پھر علماء کے منفی رویوں کی وجہ سے، ان نوجوانوں کو، اسکول اور کالجز کے نوجوانوں کو، یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو، جو جدید پرو ایجوکیٹڈ نوجوان جتنے بھی تھے، ان کو وہ یہ چیز باور کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ شعور آپ کہہ لیں اس کو یا آگاہی کہہ لیں، یہ دینے میں وہ کامیاب ہو چکا ہے کہ مسالک کے جو ایک دوسرے پر بلیمز ہیں، جو اختلافات ہیں مسالک کے، وہ جو بنیادی اختلافات ہیں اس کی روح سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح میں نے ایک پچھلی اپنی ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت ایک فرقہ دوسرے کو مشرک کہے گا اور دوسرا اس کو گستاخ کہے گا، تو مشرک بھی غیر مسلم ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اور جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے اور وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا بنے گا کہ نہ بریلوی اور نہ دیوبندی، ان میں سے کوئی بھی مسلمان باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ سوچ اس نے ڈیلیور کر دی ہے کہ یہ ان کا ایک دوسرے کے خلاف جو بلیم ہے یا کلیم ہے، یہ بالکل ٹوٹلی طور پر غلط ہے۔ اس نے اگرچہ اس کو غلط نہیں کہا، اس نے الٹا اس چیز کو کیش کیا ایک طریقے کا، ایک نئے طریقے کے ساتھ، لیکن کم از کم ایک میجورٹی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگر کوئی شخص بھی اگر ٹھنڈے دل سے تحمل کے ساتھ اگر اس بات کو سوچے گا، تو وہ بندہ اس شخص کی اس قابلیت کو، اس کی اس پازیٹیوٹی کو ووٹ ضرور کرے گا، اس کو یہ سپورٹ ضرور کرے گا کہ اس کا یہ کارنامہ کم از کم ہے کہ مذہبی حلقوں کے اندر اختلافات کی جہنم جو دہک رہی تھی، اس کو ٹھنڈا کرنے میں اس کا ایک بڑا حصہ ہے، اور لوگوں کو ایک موٹیویٹ کر اس نے کیا ہے کہ یہ اختلافات جو اس حد تک ہیں، اگر واقعتاً ہیں تو اس کے ایکچولی جو اس کے جو اثرات ہیں وہ کیوں نہیں ظاہر ہوتے، یا اس کی امپلیمنٹ علماء کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہی دونوں شخصیات کے درمیان یہ چیز ہے کہ شعور اور آگاہی تو دی، لیکن اس کا حل نکالنے میں وہ کامیاب اس وجہ سے نہ ہو سکا۔ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ جو اسلام کے یعنی دین کے سیکھنے کے جو بنیادی فنی علوم ہیں، جن علوم کی مدد سے ہم قرآن و حدیث کے مفاہیم و مطالب تک پہنچ سکتے ہیں، وہ اس کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی گفتگو کے اندر تضادات کا شکار ہوا، اور اس تضادات کی وجہ سے علماء جو اس کو جواب دے رہے ہیں، چند ایک علماء کرام، وہ اس پر تقریباً کافی حد تک حاوی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جگہ، یہ پوائنٹ اس کا اپنی جگہ پر کھڑا ہے کہ اگر دو فرقے ایک دوسرے کو نان مسلم، نان بلیور تک بھی نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں، تو پھر ان میں سے کس کی مسجد کو مسجد کہا جائے گا، اور کس کے مدرسے کو مدرسہ کہا جائے گا، اور کس کے دین کو دین کہا جائے گا، اور کس کے مذہب کو مذہب کہا جائے گا۔ تو یہ ایک کمپیریزن آپ سمجھ لیں، موازنہ تھا، جس کے اندر یہ کامن چیزیں دونوں کے اندر، عمران خان کے اندر بھی ہیں اور اس کے اندر بھی یہ کامن چیزیں ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی یہی چیز ہے کہ بطور پاکستانی ہمیں اگر کسی رائٹس کا پتہ ہے تو اس کے خلاف، اس رائٹس کو حاصل کرنے میں ہمیں، جس شخص نے ہمیں وہ رائٹ بتائے ہیں، اگر وہ بھی اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی ہمیں جو ہے ایک متحدہ ایک آواز ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے حقوق بطور پاکستانی شہری حاصل کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک شخص نے ہمیں یہ آگاہی دی ہے کہ فرقوں کی دہکتی ہوئی جہنم جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تمام کے تمام مسالے کے اندر نیک، پرہیزگار، متقی اور بہت سارے صاحب تقوی، عاشق رسول، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول شخصیات موجود ہیں۔ تو ایسے میں جو کلیم اور جو بلیم ہیں گستاخی رسول اور مشرک و بدعتی کے، تو وہ فضول ہے، وہ بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔
اس نے اگرچہ اس محمد علی مرزا نے ان کو ختم کروانے کی بجائے اس کو مزید ہوا دے کر تو کسی جگہ پر اس نے اپنے خلاف معاذ بھی کھڑا کر دیا، کسی جگہ پر دونوں جانبین سے جتنے فریقین تھے ان کو آپس میں بھی ٹکرا دیا۔ لیکن یہ ایک بات کلیئر کٹ ہے کہ یہ اس بندے کا ایک کریڈٹ ہے، یہ کریڈٹ اس کو جائے گا، یہ اس کا ایک مثبت پہلو ہے، یا اس کا مثبت کردار ہے کہ اس نے آگاہی دی ہے۔ تو اس آگاہی میں اگر وہ بھی اس کے خلاف جاتا ہے تو اس میں ہم اس پر بھی سوال کریں گے کہ جس چیز کی آگاہی آپ نے دی ہے یا تم نے دی ہے تو اس آگاہی کے خلاف آپ خود کیوں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جمیع سیئات اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔